نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ گزر رہا ہے، پہلا عشرہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب ذوالجلال خصوصی طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دن رات میں مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہر رات جو ہے جہنم سے لوگوں کو خلاصی عطا فرماتے ہیں، جنت کے دروازے پورے رمضان کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے دروازے جو ہے کھلے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے میں نیکی کرنا جو ہے انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جیسے روزہ رکھنا، تراویح نماز پڑھنا، تلاوت اور توبہ استغفار، مطلب جو نیک اعمال انسان رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نہیں کر سکتا وہ رمضان کے مہینے میں خوشی خوشی انسان کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جنت کے جانے کے اسباب جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا ظاہری مطلب یہی ہے۔ دوزخ کے دروازے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں چونکہ انسانوں سے جو ہے گناہ جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، چونکہ شیاطین جو ہے وہ قید کر لیے جاتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے جہنم کے دروازے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جہنم میں جانے کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اس میں بعض لوگ جو ہے اشکال کرتے ہیں کہ اگر شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں تو پھر بھی رمضان کے اندر جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ کیسے کیے جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ تمام گناہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب شیاطین کے بہکانے کی وجہ سے نہیں کیے جاتے۔ اگر اس طرح ہوتا تو پھر ابلیس کو کس نے بہکایا تھا؟ ابلیس تو جب ابلیس بنا اس سے پہلے شیطان تو اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اپنی خواہشات کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ کر لیتا ہے، لہٰذا وہ ابلیس بھی اپنے خواہشات میں آ کر اس نے بڑائی تکبر کیا، بڑھائی کا ارادہ کیا، اس نے تکبر کیا، تو اللہ رب الجلال نے ملعون بنا دیا، اسے ابلیس بنا دیا۔ لہٰذا یاد رکھے جو گناہ کیے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں انسانوں کے اپنے خواہشات، نفسی خواہشات کی وجہ سے، نفسانی خواہشات جتنے بھی ہیں اس کی وجہ سے یہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس رمضان کے مہینے کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ سحری جو ہے، سحری کھانے کی جو فضیلت ہے اور جو برکات ہے وہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سحری کھایا کرو، چونکہ سحری میں تمہارے لیے اللہ رب ذوالجلال نے برکت رکھی ہوئی ہے، مطلب اس میں بہت زیادہ برکت ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی نہیں بھوک ہے، آپ کو کھانے کا دل نہیں کر رہا، کچھ نہ کچھ آپ ایک کھجور ہی کھا لیں، لیکن کھانا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افطاری کے وقت دعاؤں کا خوب اہتمام کر لینا چاہیے۔ افطاری کے وقت اللہ رب الجلال جب دیکھتے ہیں کہ بندوں نے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے لیکن کھا نہیں رہے، دعائیں مانگ رہے، تو اللہ رب الجلال فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو کیا ہو گیا کہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، کھا نہیں رہے، کس وجہ سے نہیں کھا رہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ یہ صرف آپ کے حکم کے منتظر ہے، آپ کی وجہ سے آپ کے لیے نہیں کھا رہے۔ تو اللہ رب الجلال فرماتے ہیں تمام ذکر و اذکار آپ چھوڑ دیجئے، بس جو افطار کرنے والے حضرات جو ہیں، مسلمان جو ہے، جو دعائیں پڑھ رہے، جو دعائیں کر رہے، جو دعائیں مانگ رہے، ان کی دعاؤں میں آمین کہو۔ تو فرشتے جو ہے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ بہت زبردست وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ضرور اس وقت جو ہے دعا مانگنا چاہیے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز جو ہے وہ بھی لازمی طور پر پڑھ لینی چاہیے، چونکہ جو شخص تراویح کی نماز جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ بلا ناغہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب الجلال اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ رب الجلال جو ہے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کثرت سے کر لینی چاہیے۔ بزرگوں کے بے شمار واقعات ہیں کہ ان کے گھر کے خواتین 15 سے 20 پارے روزانہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور بعض حضرات ایسے ہوتے تھے جو چلتے پھرتے قرآن مجید پڑھتے، افطار کے وقت جو ہے ان کے زبان پر آخری سورہ قل اعوذ برب الناس ہوتی تھی، مطلب وہ قرآن مجید صبح سے لے کر شام تک پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے۔ تو ہم اگر اتنا نہیں کر سکتے لیکن کم از کم روزانہ 1-2 سپارے جو ہے ہم اپنا معمول بنا لیں کہ ہم اس جو ہے وقت 1 سپارہ پڑھیں گے یا آدھا سپارہ پڑھیں گے، ظہر کے بعد آدھا پڑھیں گے، پھر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں گے، مطلب 1-2 سپارے جو حافظ نہیں ہے وہ لازمی طور پر ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھنا بھی چاہیے۔ تو اللہ رب الجلال ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے،
اور جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کے لیے اللہ کے رسول نے بد دعا کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ کے رسول نے آمین کہا ہوا ہے. ایک مرتبہ حضرت حضور علیہ السلام ممبر پر قدم رکھا پہلی سیڑھی پر تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے کہا آمین. جب دوسرے پر قدم رکھا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. تو میں نے کہا آمین. تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے تیرا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے آپ پر. تو میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. لہٰذا اس مہینے کو ضائع کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول و جبرائیل امین کی بد دعا ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت سخت بات ہے. اللہ رب الجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جتنی باتیں کی اللہ رب الجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ جو ہے اس سے آگے جو کافی ساری باتیں ہیں لیکن یہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لہٰذا چند باتیں جو رہ گئی وہ انشاءاللہ تعالی رمضان کے حوالے سے ہی ہوں گی. اگلی انشاءاللہ تعالی ویڈیو میں آپ کو ضرور مل جائیں گی. اس کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری طرف سے ہم جو عمل بتاتے ہیں وہ بر وقت آپ کو مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.